سلطان کا خواب، اقتدار سے ایمان تک کا سفر۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ سکون طاقت، دولت یا شہرت میں ہے، مگر سچ یہ ہے کہ جب دل اللہ سے خالی ہو تو محل کے اندر بھی روح تڑپتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے تخت چھوڑ کر حقیقت پا لی۔ پرانے عرب کے ایک وسیع ملک میں سلطان رافع بن نعیم حکومت کرتا تھا۔ وہ جوان، بہادر اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا خوش تھی، ملک خوشحال تھا اور دشمن اس سے ڈرتے تھے، مگر بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی۔ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود سکون کہیں نہیں تھا۔ ہر رات وہ محل کی چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے رب، تو نے سب کچھ دیا، مگر میرے دل کو چین کیوں نہیں ملتا؟ کیا تخت و تاج ہی زندگی کا مقصد ہے یا کچھ اور بھی ہے جسے میں سمجھ نہیں پایا؟ ایک رات جب سارا محل سو رہا تھا، سلطان رافع کو ایک عجیب خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پر کوئی بھاری چیز چل رہی ہے۔ اس نے نیند میں کہا، کون ہے؟ وہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ سلطان حیران ہوا، اونٹ چھت پر؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ اس پر وہ آواز گونجی، اے رافع، اگر تو سمجھتا ہے کہ اونٹ چھت پر نہیں چل سکتا تو یہ کیسے سمجھتا ہے کہ تو گناہوں اور غفلت کے محل میں رہ کر خدا کو پا سکتا ہے؟ تیری سلطنت نے تجھے بڑا بادشاہ بنایا، مگر تیرا دل ابھی بھی غلام ہے اپنی خواہشات کا۔ سلطان کے پسینے چھوٹ گئے، وہ خواب سے جاگ گیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گونجتی رہی، جب تک دل کا تخت خالی نہیں کرو گے خدا اس پر نہیں بیٹھے گا۔ صبح ہوئی تو سلطان کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، مگر چہرے پر ایک سکون۔ اس نے اپنے استاد روحانی شیخ عبداللہ کو بلایا۔ شیخ آئے تو سلطان نے کہا، استاد، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، ایک اونٹ چھت پر اور ایک آواز جو کہہ رہی تھی کہ خدا محل میں نہیں دل کی صفائی میں ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ خواب کیا کہتا ہے۔ شیخ مسکرائے، اے رافع، اللہ تجھے جگا رہا ہے۔ جو دل دولت، غرور اور دنیا کی محبت سے بھرا ہو وہاں ایمان نہیں ٹکتا۔ اگر تو سچ میں خدا کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے خود کو خالی کرنا ہوگا۔ سلطان نے سر جھکا کر کہا، لیکن استاد، میں کیا بادشاہی چھوڑ دوں؟ شیخ نے کہا، اگر تخت تیرا دل روک رہا ہے تو ہاں، کیونکہ خدا بادشاہوں سے نہیں سچے دلوں سے خوش ہوتا ہے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنی ماں بی بی زینب اور بیوی شہزادی مہرین کو بلا کر کہا، اماں مہرین، میں آج ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ محل، یہ تخت، یہ تاج میرے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ میں خدا کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر چہرے پر نور تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تیرا باپ بھی کہتا تھا کہ اقتدار انسان کو نہیں، انسان اقتدار کو آزماتا ہے۔ جا، خدا کی راہ پر چل، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ شہزادی مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تیرے ساتھ رہوں گی، چاہے یہ محل ہو یا جھونپڑی، کیونکہ سکون دولت میں نہیں دل کی سچائی میں ہے۔ سلطان رافع نے دربار میں اعلان کیا، آج سے میں سلطنت چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی دولت غریبوں میں بانٹ رہا ہوں
اور اپنے تخت پر ایک دیانتدار وزیر کو بٹھا رہا ہوں، کیونکہ سچا بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے، زمین پر نہیں۔ لوگ رو پڑے، کچھ حیران ہوئے، کچھ متاثر، مگر رافع کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ ایک چھوٹے گاؤں چلا گیا۔ وہاں وہ بیماروں کا علاج کرتا، یتیموں کو کھانا دیتا اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کرتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے فقیر سلطان کہنے لگے۔ کئی سال بعد جب اس کے بال سفید ہو گئے، ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ نے سلطنت چھوڑ کر کیا پایا؟ سلطان مسکرایا، میں نے اپنے اندر کی سلطنت جیت لی۔ جب میں بادشاہ تھا تو دنیا مجھ سے ڈرتی تھی، مگر میرا دل خالی تھا۔ جب میں فقیر بنا تو دنیا مجھے بھول گئی، مگر میرا دل اللہ سے بھر گیا۔ اب سمجھ آیا، سکون محل میں نہیں سجدے میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا اور کچھ دنوں بعد ہی اسی سجدے میں اپنے جان خالق کے حوالے کر دی۔ سلطان رافع بن نعیم کی قبر آج بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تاج ایمان ہے اور سب سے بڑی سلطنت دل کی پاکیزگی۔ سکون ہمیشہ وہاں ملتا ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جائے۔ جو اپنے نفس کو شکست دے وہی سچا بادشاہ ہے۔ دولت، شہرت، طاقت سب ختم ہو جاتی ہے، مگر نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے۔ تخت چھوڑ دینا ہار نہیں بلکہ روح کی جیت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔